نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو پہلی خوفناک کہانی ہے زارا شیئر کر رہی ہے۔ زارا کہتی ہیں ہم لوگ کوئٹہ کے رہنے والے ہیں اور آج آپ کے ساتھ اپنی تائی اماں کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 18-19 سال پہلے کی بات ہے۔ تائی اماں کہتی ہیں اس وقت ان کی شادی کو تقریباً 6 سے 7 سال ہو چکے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے سسرال میں ہی کہیں شادی تھی، تو ان لوگوں نے کوئٹہ سے باہر ایک گاؤں تھا ان لوگوں کا، ریلیٹیوز کا، تو یعنی ان کے سسرال والوں کا، وہاں پر ان لوگوں نے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے جانا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ چلے گئے۔ کہتی ہیں جس گاؤں میں ہم لوگ گئے وہ گاؤں کافی پرانا اور قدیم گاؤں تھا۔ وہاں پر بہت زیادہ ان لوگوں کے مہمان بھی تھے، بڑے اچھے طریقے سے وہاں پر ہم لوگوں نے مہندی کا فنکشن اٹینڈ کیا۔ ان لوگوں نے ہم لوگوں کے سونے کا بندوبست ایک اور گھر میں کیا ہوا تھا۔ وہ گھر جو تھا وہ گھر شادی والے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، 2-3 گلیاں چھوڑ کر تھا جیسے۔ وہاں پر ہم لوگ سونے کے لیے چلے گئے، بڑے تھکے ہوئے تھے۔ اب جس گھر میں ہم لوگ سونے کے لیے گئے ان لوگوں نے 2nd فلور پر ان لوگوں کے کچھ کمرے تھے جو ان لوگوں نے مہمانوں کے لیے ان کو دیے ہوئے تھے۔ ہم لوگ وہاں پر سونے کے لیے چلے گئے۔ جس کمرے میں ہم لوگ تھے وہاں پر تائی اماں کہتی ہیں ان کے ساتھ 3 عورتیں اور 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، سردی کا موسم تھا۔ کہتی ہیں ہم نے شکر ادا کیا کہ ہم لوگ بستر میں آئے ہیں، دن بھر کے تھکے ہوئے، پھر سردی بھی، اوپر سے فنکشن کی تھکاوٹ بھی۔ کہتی ہیں ہم لوگ سو گئے۔ آدھی رات کو وہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی، مجھے واش روم جانا تھا۔ تو اب نیا پرایا گھر تھا، نئی جگہ تھی، سمجھ میں نہ آئی کہ کیا کروں، کیسے جاؤں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی، میں کمرے سے باہر آئی، دیکھا تو سب سوئی ہوئی تھیں، یعنی اس کمرے میں بھی جتنی ان کے ساتھ اور خواتین تھیں وہ سب بھی سوئی ہوئی تھیں۔ تو تائی اماں کہتی ہیں کہ جو ہی میں ان کے کمرے سے باہر نکل کر باہر صحن کی طرف آئی، ادھر سے سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں، تو کیا دیکھتی ہوں کہ سخت سردی میں ان کے صحن میں چارپائی بچھی ہوئی تھی، چاند کی چاندنی تھی اور ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں میں نے دیکھا کہ چارپائی کے اوپر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، بہت لمبے اس کے بال ہیں۔ اتنی ٹھنڈ میں بیٹھی وہ اپنے بالوں میں جیسے وہ کام کر رہی ہے، اپنے بال بنا رہی ہے، پورا بالوں کا جیسے زمین کے اوپر ڈھیر لگا ہوا تھا، اتنے لمبے بال تھے چاند کی روشنی میں۔ کہتی ہے سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے آج بھی ہے۔ لباس وہ کہتی ہے کہ اس کا کچھ ہلکے سے کلر کا لباس لگ رہا تھا جو سامنے بیٹھی ہوئی، چوڑیوں کی آواز۔ کہتی ہے میں حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنی رات کو یہ کون عورت ہو سکتی ہے جو چھت کے اوپر اس طرح سے بیٹھ کر بال بنا رہی ہے، وہ بھی رات کے 2-2:30 بجے، اتنی سخت سردی کے موسم میں، اور سردی کی راتیں جیسے بہت طویل ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں پہلے تو اس کو بلانے لگی، اب میں نیچے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کہتی کہ میں تھوڑی سی 1-2 قدم اتر کر سیڑھیوں میں گئی۔ کہتی بس ویسے میں نے اس کو بلایا ہی نہیں، میرا دل ہی نہیں مانا کہ میں اس کو بلاؤں۔ میں نے کہا یہ جو بھی بیٹھی ہے بیٹھی رہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو بلانے کی۔ تو میں کہتی میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی، اور آ کر جیسے ہی میں نیچے جانے لگی تو مجھے آواز آئی، میرا نام کسی نے لیا، میری تائی اماں کا نام طاہرہ تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ طاہرہ کدھر جا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ جیسے میں نے یہ آواز سنی نا کہ اس نے میرا نام لیا کہ طاہرہ کدھر جا رہی ہو، کہتی میں سیڑھیوں کے درمیان میں تھی، 3-4 سیڑھیاں نیچے اتری تھی، میں پھر بھاگی اوپر۔ جیسے میں اوپر آئی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ عورت جو بال بنا رہی تھی، نہ کسی نے میرا نام لیا۔ میں تو تھر تھر کانپنے لگی، میں اتنی خوفزدہ ہوئی، میں جلدی سے کمرے میں واپس گئی، میں نے دروازہ بند کیا اور میں سو گئی۔ صبح گئی کہتی آنکھ کھلی تو میں بڑی خوفزدہ، بڑا سخت مجھے بخار۔ اب اس گھر کی ہی ایک خاتون آئی، آ کر ناشتے وغیرہ کو پوچھنے لگی، تو میں تو بڑی ڈری ہوئی تھی ساری رات کی۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ رات کو یہ میرے ساتھ ایک ماجرا ہوا ہے،
تو یہ کیا مقصد ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی جنات وغیرہ ہیں یا کیا ماجرا ہے یہاں پر؟ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں کسی پرسرار مخلوق کا بسیرا ہے۔ ہم لوگوں کو خود نہیں پتا کہ وہ مخلوق ہم لوگوں کے گھر میں کب سے ہے۔ وہ ہر روز رات کو کبھی ہم لوگوں کے نیچے والے صحن میں بیٹھ کر وہ بال بناتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، باتیں کرتی رہتی ہے۔ جو کوئی بھی رات کو جاگتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے، وہ اس کا نام بھی باقاعدہ پکارتی ہے جیسے اس نے آپ کا لیا۔ کہتی ہے ہم نے اس کا اصل چہرہ بھی دیکھا ہے، کبھی وہ بالکل نوجوان لڑکی کے روپ میں ہوتی ہے، کبھی وہ کسی بوڑھی خاتون کے روپ میں ہوتی ہے، اور کبھی وہ کسی چھوٹی بچی کے روپ میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ ہم نے بہت بار یہاں پر بزرگوں کو بلوایا ہے، عامل حضرات کو بلوایا ہے کہ وہ آئیں اور اس جنات کو، یہ جو بھی مخلوق ہے، جن ہے، چڑیل ہے، جو بھی ہے، اس کو ہمارے گھر سے بھگا دیں یا نکال دیں۔ تو جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وہ اس کو یہاں سے نکال نہیں سکتے، وہ بڑی سخت مخلوق ہے اور اس کا یہاں پر بہت پرانا بسیرا ہے۔ کوئٹہ والی سائڈ پر وہ کہتی ہے جو آگے کے گاؤں ہیں وہ بھی پہاڑی علاقوں میں ہی ہیں، تو وہ بھی جو گاؤں تھا کافی اونچائی پر ہی تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ مجبور ہیں، ہم لوگوں کے پاس اور گھر نہیں ہے، نہ ہی ہم لوگوں کے معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ گھر بدل سکیں، مجبوری سے ہمیں اسی گھر میں رہنا ہے۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی زیادہ تر اس حصے کو اس لیے خالی چھوڑ دیا، اوپر والے حصے کو، کہ یہاں پر وہ بہت زیادہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ہم لوگ مجبور تھے، ہم لوگوں کے رشتہ دار ہیں جن کے گھر شادی ہے، تو جب ان لوگوں کو مہمانوں کو ٹھہرانے کا تھا تو ہم لوگوں نے جگہ دے دی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ رات کو باہر نہ نکلیں۔ ہم لوگ تو بڑے خوفزدہ، ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کیا، ہم لوگ شادی والے گھر میں واپس آئے۔ تائمہ کہتی ہیں کہ یہ بات وہاں پر آ کر ہم نے سب کو بتائی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو گھر اتنا خوفناک اور ڈراؤنا گھر ہے جہاں پر آپ لوگوں نے ہمیں رات رکنے کو کہا ہے، ہم نے وہاں پر رات نہیں رکنا۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ ادھر نہ جائیں، ہم لوگ آپ لوگوں کا بندوبست یہیں کر دیتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ اب ان کی شادی والے گھر کے ساتھ بھی ایک دو گھر تھے، وہاں پر بھی کچھ مہمانوں کو ٹھہرایا ہوا تھا، تو مہمان انہوں نے، ہم نے کہا ایڈجسٹ کر لیں کہ وہاں پر کسی کو بھی نہ بھیجیں، ایسا نہ ہو کسی کو نقصان ہو جائے۔ بس جیسے کیسے سردی کے موسم میں تو جو بھی جگہ ملتی ہے انسان ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ تو شادی والا گھر چھوڑ کر، ایک گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ والا گھر تھا، ان کے ڈرائنگ روم میں ہم لوگوں کے لیے ان لوگوں نے جگہ بنا دی۔ 2-3 دن ہم نے وہاں پر رہنا تھا۔ رات کو ویسے ہم لوگ سوئے ہوئے کافی دیر باتیں کرتے رہے، اس ٹاپک پر بھی بات ہوتی رہی۔ وہاں کی کچھ عورتوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس گھر میں وہ جو مخلوق ہے اس کا بسیرا اس پورے علاقے میں ہے، لیکن وہ کبھی کبھار اپنا مین مسکن کسی ایک گھر کو بنا لیتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک پرانے دور کی کوئی بھٹکتی ہوئی، کوئی جیسے کوئی چڑیل آفت ایسی کوئی مخلوق ہے، پرسرار مخلوق ہے۔ بہت سے گھروں کی چھتوں پر بھی اس کو بیٹھے دیکھا گیا ہے۔ کسی ایک گھر میں وہ اپنا پراپر ٹھکانہ رکھتی ہے اور وہ ان کا ہی گھر تھا۔ یہ باتیں ہم لوگ سب سن رہے تھے، وہاں کی ایک دو بزرگ عورتوں نے بھی بتایا، ان لوگوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ وہاں پر ان کے گاؤں کے پاس ہی ایک دریا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس دریا کے کنارے بھی اکثر اس کو بیٹھے دیکھا گیا ہے کہ پانی کے اوپر چل کر دریا کی دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ تو اتنا خوف ہے لوگوں کے دل میں کہ کوئی رات کے وقت اس طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ سو گئے، تقریباً وہی رات 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ مجھے ایسا لگا میرے اوپر پانی کے چھینٹے آ رہے ہیں، باقاعدہ جیسے کوئی آپ کے اوپر پانی کے چھینٹے گرا رہا ہوتا ہے پاس کھڑا ہو کر۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، میرے چہرے پر جب پانی کے چھینٹے آئے، سب سوئے ہوئے تھے، ایک چھوٹا زیرو بلب چل رہا تھا کمرے میں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی کہ یہ کیا، یہ پانی کے چھینٹے کہاں سے آئے ہیں؟ چاروں طرف دیکھا، کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک دم سے اسی زیرو کی لائٹ میں میری نظر پڑی، جس لائن میں میں سو رہی تھی اس کے میرے پیروں والی طرف جو کونا بنتا تھا میرے سے دور تھا وہ، تو جیسے اس کونے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے کیا۔ تھوڑا سا میرا آئی سائٹ کا بھی ایشو تھا کہ میری آئی سائٹ دور کی ویک تھی، تو میں غور کر کے جیسے اس کو دیکھنے لگی اپنی آنکھوں پر، جیسے نیند سے ایک دم انسان جاگتا ہے تو کچھ ویسے بھی ویژول اس کو کلیئر نظر نہیں آتا۔ غور جب کیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہی عورت میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اتنے لمبے بال کہ جتنی وہ بیٹھی ہوئی ہے اتنے بالوں کا ساتھ جیسے پورا ایک ڈھیر سا لگا ہوتا ہے بالوں کا نا، وہ بیٹھی ہوئی۔ اس بار اس کا چہرہ میری طرف تھا، اتنی خوفناک اس کی شکل تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے
پورا چہرہ جلا ہوا ہے، کوئلے کی طرح اس کا چہرہ تھا، اتنی بڑی بڑی سفید آنکھیں اور بہت خوفناک، جتنا میں بیان کر سکتی ہوں اس سے بھی شاید وہ زیادہ خوفناک تھی۔ ایک دم سے جیسے اس کے منہ سے زبان باہر نکلی، میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ میری چیخو پکار سن کے سب عورتیں جاگ گئیں، بس میں نے تو اتنا شور مچایا، اتنا واویلا مچایا کہ مجھے بچا لے، وہ مخلوق مجھے مار دے گی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ جو عورت ہے انہوں نے میری طرف دیکھا، وہ تو سمجھ چکی تھی کہ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوں۔ وہ اٹھی، انہوں نے مجھے دم کیا اور وہ اس کونے میں بھی گئی، وہاں پر بھی وہ کھڑی ہو کر کچھ دیر پڑتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس اب آرام سے سو جاؤ اور کوئی بھی یہاں سے باہر نہ جائے، وہ مخلوق ابھی بھی یہیں پر موجود ہے، ہمارے آس پاس ہی ہے، لیکن اب وہ اس کمرے میں نہیں آ سکتی کیونکہ میں نے یہاں پر آیت الکرسی کا حصار کر دیا ہے، اور آپ لوگ بھی سب آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ہم سب نے آیت الکرسی دوبارہ پڑھی۔ نائمہ کہتی ہیں مجھے تو وہ رات بھول سکتی نہیں، مجھے تو بس ایسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ مجھے مار ہی دے گی۔ صبح کی آنکھ کھلی تو نائمہ نے بتایا کہ ان کے ساتھ تو پھر رات کو وہی حادثہ ہوا ہے کہ وہ مخلوق ان کو دوبارہ نظر آئی ہے۔ وہیں پر گاؤں کے جیسے ایک بزرگ تھے، ان سے دم وغیرہ کروایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسی مخلوق ہے، اگر یہ کسی کو رات کے ٹائم دیکھ لے یا جس کا وہ نام لے لے تو اس کے اوپر یہ اپنا آپ ضرور ایک بار ظاہر کرتی ہے، اسی لیے وہ تمہارے پیچھے آئی، وہاں پر وہ اپنی کوئی نشانی بھی چھوڑ کر گئی ہوگی۔ تو ان بوڑھی خاتون نے بتایا کہ وہاں پر اس کے سر کا بال پڑا ہوا تھا جو بہت لمبا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے کہ کسی کا اوپر نہ پاؤں آئے نہ ہاتھ آئے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگنے دیا، اور جیسے کر کے اس کو میں نے وہاں سے باہر نکالا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ وہ بال اس نے ان بزرگوں کو دیا، ایک شاپر میں بند تھا وہ۔ ان بزرگ نے یہ کہا کہ اچھا کیا جو آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، ورنہ آپ کو بہت سخت اس کا سایہ ہو جاتا۔ ابھی اس نے 2 بار اپنا آپ میرے پر ظاہر کیا تھا تو میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی۔ ہم لوگوں نے شادی کا فنکشن اٹینڈ کیا اور ہم لوگ اسی دن واپس آ گئے، ہم لوگ ولیمے کے لیے رکے ہی نہیں کیونکہ میں وہاں پر ایک دن بھی رکنا نہیں چاہتی تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پرسرار مخلوق، چڑیل، آفت، جنی، وہ جو بھی ہے، کوئی بھٹکتی جو بھی وہ مخلوق ہے، وہ بہت زیادہ وہاں پر اپنا آپ ظاہر کرتی تھی۔ وہاں کے اس گاؤں کے لوگ وہاں پر اس کو کیسے وہ لوگ برداشت کرتے ہیں یا کس طرح وہ وہاں پر رہتے تھے، طیبہ کہتی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ 19 سال گزر گئے ہیں، دوبارہ کبھی وہ اس گاؤں کی طرف نہیں گئی۔ اس کے بعد وہ بہت بیمار رہتی تھی طیبہ، کبھی ان کے سر میں درد جاتا ہی نہیں تھا، اتنے علاج کروائے، ہر طرح کے میڈیکل ٹیسٹ کروائے، ان کا ہر ٹیسٹ کلیئر آتا تھا۔ اور وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ان کے گھر میں بھی کچھ واقعات ہونے لگے، جب ان کے سر میں بہت زیادہ درد اٹھتا تھا تو وہ کوئی دم وغیرہ گھر والے کرتے تھے یا کرواتے تھے تو اسی دن یا اسی رات ان کے گھر میں کوئی پرسرار کام ہو جاتا تھا، کبھی کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ملتی تھی، کبھی صحن میں کپڑے پھٹے ہوئے ملتے تھے ان لوگوں کے پہننے والے، کون پھینکتا تھا وہاں پر باہر ان کو نکال کر، کبھی کچن کا سامان غائب ہو جاتا تھا۔ پھر میری طیبہ نے 3 سے 4 سال لگاتار ایک بزرگ سے عمل کروایا، دم کروایا، بہت سے تعویذات طرح طرح کے ان کے گھر میں وہ لگاتے تھے، مجبور تھے، وہ نہیں لگاتی تھی تو ان کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی۔ ان کے ابھی ان کی وہ ایج نہیں تھی کہ ان کا اس طرح سے پورا سر وائٹ ہو جاتا، تو دیکھتے دیکھتے 3-4 سال میں ان کے سر میں ایک کالا بال بھی نہیں بچا تھا۔ اس حد تک اس مخلوق کا ان پر بسیرا تھا، جو بھی ان کو دم کرتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ آپ کے اوپر کسی بھاری مخلوق کا بسیرا ہے، اور وہ بڑی سخت مخلوق ہے۔ طیبہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے پیچھے کیوں اس طرح سے لگ گئی، میں نے اس کو دیکھا ضرور تھا، کافی دیر کھڑی ہو کر دیکھتی رہی، میں نے اس کو بلایا نہیں تھا، اس نے مجھے بلایا تھا، میرا نام بھی لیا تھا، اور جب پلٹ کر میں پیچھے آئی تھی تو وہاں پر وہ نہیں تھی۔ جو بھی بزرگ یہ بات سنتے تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو پلٹ کر آپ پیچھے گئی تھی اس کی آواز پر، اگر آپ ہم کلام ہو جاتی، اس کی بات کا جواب دے دیتی تو زندگی بھر اس مخلوق کا سایہ آپ کے اوپر سے نہیں جانا تھا، یا اس نے آپ کو جانی نقصان وہیں پر دے دینا تھا۔ آپ بولی نہیں لیکن آپ پیچھے پلٹ کریں گی، جتنے قدم آپ پیچھے گئیں وہ مخلوق اس وقت وہاں پر موجود تھی جس نے آپ پر اپنا اثر کر لیا۔ دوسرے دن بھی وہ آپ کو بلانے کے لیے آئی، پانی کے چھینٹے آپ کے اوپر جو آئے تھے وہ اسی کا اثرات تھا۔ پھر اکثر وہ یہی کہتی تھی کہ مجھے ابھی بھی کبھی کبھار ایسا لگتا ہے میرے پر پانی کے چھینٹے آتے ہیں، اب وہ ان کا وہم تھا یا حقیقت تھی
بہت عرصہ وہ بیمار رہی، آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، ان کی کچھ طبیعت ٹھیک بھی رہنے لگتی تھی بیچ میں، پھر 2 3 4 سال بعد ان کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگ جاتی تھی. تو وہ ایک گاؤں میں جانا اور وہاں پر ایک ایسے آسیب زدہ گھر میں جہاں پر ان کا قیام تھا، جہاں پر وہ مہمان کے طور پر جا کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا. ان کی بیٹیوں کی شادیوں میں بہت زیادہ رکاوٹیں آئیں، ہر کام میں رکاوٹ آنے لگ جاتی تھی. وہ ان کا بلیو یہ تھا کہ ان کے اوپر جو مخلوق ہے وہیں پر اس گاؤں میں جو ان کے پیچھے لگی تھی وہی ان کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالتی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خواب میں اسی گاؤں میں دیکھتی تھیں، وہ بھاگ رہی ہوتی تھیں اور وہ مخلوق جگہ جگہ پر ان کو دکھائی دیتی تھی، اس کا خوفناک چہرہ. تو ابھی بھی 19 سال اس بات کو گزر گئے ہیں. اب طیمہ جو ہیں بیمار رہ رہ کر ان کے وجہ سے وہ دورے کے اٹیکس آ کر بہت ویک ہیں وہ. اب کبھی بھی اگر کبھی وہ یہ بات ہمیں بتاتی ہیں تو ان کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے. ہم زیادہ تذکرہ نہیں کرتے اس چیز کا ان کے آگے، لیکن یہ ان کی زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جس کو ہم لوگ بھی فراموش نہیں کر سکتے، اور اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملا ہے. کبھی بھی کسی نئی جگہ پر جائیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ وہاں پر زیادہ دیر رکیں نہ. اگر آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ وہاں پر کچھ غیر مرئی مخلوقات کا اثر ہے تو وہاں سے نکل جانا چاہیے. اور رات کے پچھلے پہر میں آپ کسی عورت، مرد، بچے کو کسی ایسی لوکیشن یا جگہ پر دیکھیں جہاں پر اس وقت گمان نہیں کیا جا سکتا کسی انسان کا، تو فوراً پیچھے ہٹائیں اور آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. یہ ہر بزرگ نے ان کو بتایا اور انہوں نے ہمیں بتایا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. تو ان کے لیے دعا کریے گا، اللہ ان کو صحت تندرستی دے. بہت ویک ہیں وہ، اور ہم لوگ بھی سب ان کی صحت تندرستی کے لیے بہت دعا کرتے ہیں. بہت شکریہ سارا آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshirmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر میں 1 منٹ ہارر سٹوریز لگاتی ہوں، شارٹس میں خوفناک کہانیوں پر بھی لگاتی ہوں، تو ان کو بھی وزٹ کیا کریں. ان پر ویوز بہت کم آتے ہیں، سنا کریں ان کو بھی اور سب کے ساتھ شیئر کیا کریں. ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں ایک شارٹ ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، انہیں بھی سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.